تو میری طرف سے یہ جو 3 پوائنٹ سے جو میں نے کر دیے تقریباً کلیئر میرے حساب سے، باقی یہ 2 سوال ہیں جی میں لے رہا ہوں ابھی، اور پھر ہم موٹیویشن پہ آتے ہیں۔ اچھا، ایک نے پوچھا تھا کہ سر اسٹاک فوٹیج سمجھا دیں پھر سے، ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب ہم پہلے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹاک فوٹیج آپ کا نام ہے جی معروف ریحان کے نام سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹاک فوٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ، میں جہاں پہ ایک سائٹ کا لنک شیئر کر رہا ہوں ابھی، شٹر اسٹاک اس کا نام ہے، ایک سیکنڈ۔ اچھا، یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور مثال کے طور پہ اب اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر میں اپنا کوئی کام کروا رہا ہوں اور ہاں، میں ماڈل کو ہائر نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں کسی ماڈل کو ہائر کر کے اپنے اسمال بزنس کے لیے پروموٹ کروں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پکسا بھی آتا ہے، وہ فری میں، اس پہ آپ پیسے ارن نہیں کر سکتے۔ آپ اخلاقاً کام کرنا چاہتے ہو، آپ کا صرف پیشن ہے، تو آپ پکسا پہ جا سکتے ہو، پکسلس پہ جا سکتے ہو، انسپلیش پہ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پیڈ والوں کی، ہمارے پاس شٹر اسٹاک ہے، ہمارے پاس آئی اسٹاک فوٹوز ہے، ہمارے پاس کیٹ امیجز ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں یہ سلائڈس شیئر کر دوں گا گروپ میں، ٹھیک ہے، میں شیئر کر دوں گا، اور کیا ٹینشن نہ لیں۔ اچھا، ہمارے پاس شٹر اسٹاک، اب شٹر اسٹاک پہ یوں ہوتا ہے، اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں کوئی ماڈل ہائر نہیں کر سکتا اس میں، تو میں کیا کروں گا، آن لائن جاؤں گا، میں مثال کے پکسا پہ انہوں نے کہا میں کیا، اب مجھے میری پسند کی تصویر نہیں ملی، ٹھیک ہے، پھر میں گیا شٹر اسٹاک پہ، وہاں پہ مجھے میری پسند کی تصویر ملتی ہے، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مجھے شٹر اسٹاک کو پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے کمرشلی، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کو پے کروں گا، اور اس جب میں ایز اے یوزر ان کو پے کر رہا ہوں تو اس میں شٹر اسٹاک خود بھی رکھے گا، اور جس کی وہ تصویر ہے اس کو بھی دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سسٹم اور یہ سارا فلو چل رہا ہوتا ہے اسٹاک فوٹیج کے کاروبار میں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ مطلب کسی بھی ٹاپک پہ جا سکتے ہو، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ جاڑیوں کو بھی اٹریکٹیو طریقے سے کھینچ کے، اور بعد میں اڈوب لائٹ روم یا اڈوب فوٹو شاپ یا ایلیسٹر جس سے بھی آپ اس کو کرنا چاہو، آپ اس کو ایڈٹ کرو اور آپ اپلوڈ کرو، ٹھیک ہے۔ سر کتنا پے کرنا پڑتا ہے، یا آپ سوال اپلائی کرتے ہیں کس چیز کے لیے کتنا پے کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے خود بائی کرنا ہے یا آپ نے اکاؤنٹ بنا، اگر تو آپ اکاؤنٹ خود بنا رہے ہو نا شٹر اسٹاک پہ، تو آپ کا اکاؤنٹ فری بن جائے گا، اس کے بعد آپ اس پہ تصویریں اپلوڈ کرو، لیکن آپ آئی تھنک وہ ہوتا ہے ایز اے پبلشر کا اکاؤنٹ، کیونکہ جب آپ سائٹ وزٹ کرو گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا۔ جاننے ٹرائل میں تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نا کہ کچھ تصویریں، وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں ایک ریگولر وے کی بات کر رہا ہوں، کس طرح ایک جو جس نے اپنی فوٹوز وہاں پہ لسٹ کر کے کمانے، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا نا کہ میں ایسے جا کے بائی کروں گا، اور وہ ایسے جا کے مطلب ایسے وہ خود پیسے رکھیں گے، اور ایسے جس کی وہ تصویر ہے وہ اس کو دے دیں گے، کلیئر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کوشچن تھا پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ جب پوڈ کاسٹ کو آپ نے پورا سمجھنا ہے تو فری ایپ ہے، پلے اسٹور پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے گوگل پوڈ کاسٹ، ٹھیک ہے، وہ والی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اپنے انٹرسٹ کے پہلے پوڈ کاسٹ خود سنیں کہ وہ کیسے بنا رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کے ٹیوٹوریل لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایپ ہے اینکر کے نام سے، میں اس کی اسپیلنگ لکھتا ہوں ANC، ٹھیک ہے، اس نام سے ایپ ہے، آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے، ٹھیک ہے، آپ موبائل سے ہی پوڈ کاسٹ بنا سکتے ہو۔
آپ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہوگے کہ اس میں ہولی تو صرف آڈیو نہیں، اس میں بھی وہ میوزک ایڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ انٹروز اور آؤٹرو وہ ساری چیزیں اینکر کا میں نے نام بتایا ہے، اور اس کے پہلے میں نے بتایا ہے گوگل پوڈ کاسٹ، گوگل پوڈ کاسٹ میں لکھ دیتا ہوں، کیونکہ ایپل پیڈ کا سوری ایپل کا جو پوڈ کاسٹ ہے نا وہ آئی تھنک پیڈ ہے، کیونکہ ایپل اب میں یوز نہیں کرتا، اینڈرائڈ یوزر، تو وہاں پہ میں گیا نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں ریسرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ مجھے ڈی ایم کر دیجیے گا، ایز پاسبل میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کو ریپلائی کر دیں۔ باقی اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ اور صرف آڈیو چل رہی ہوتی ہے، سامنے والا آپ کو سننا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو پیسے ملتے ہیں پر ڈاؤن لوڈ کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور وہ کنٹری بیس پہ ایز یوزل مطلب جیسے یوٹیوب کا ویسے وہاں پہ 300 سے لے کے 900 ڈالر تک وہ پے کرتے ہیں، آئی تھنک 10,000 ہے، 10,000 ڈاؤن لوڈس پہ، 10,000 پر مہینے، سوری 1,000 کا 10,000 پہ وہ پے، لیکن اب اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آگے بہت ساری اور بھی ایپس، لیکن اب سارے پوچھ رہے ہیں کہ آئی ایم سرچنگ فار آن لائن ٹیوشن، اس میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ فیس بک میں آن لائن گروپ جوائن کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ اپنے سرکل میں دیکھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں، اور نہیں تو آپ جیسے جیسے لوگ اشتہار لگاتے ہیں اس کے لیے آپ پہلے اشتہار لگا دو، فزیکل اشتہار لگا دو، لیکن اس پہ یہ لکھ دو کہ آپ آن لائن ٹیچنگ کریں گے، پھر سے آپ کا کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا تو اب میں آپ کو تھوڑے سے وہ جیسے سر سنگلی کا اگر آپ نے سنا ہو تو وہ میں آپ کو تھوڑے سے موٹیویشنل پکوڑے کھلا دوں، تاکہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہو جائے۔ اب میں نے آپ کو بہت سارے طریقے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ اتنے زیادہ طریقے میں نے بھی یوز نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اکثر جو اسٹوڈینٹس کا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سر ہمیں یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، لیکن ہم جائیں کدھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جائیں کدھر والی چیز، اس کا سمپل آنسر یہی ہوتا ہے کہ جدھر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ چپ کر کے ادھر چلے جائیں، 3 سے 6 مہینے اس کو انڈسٹری کو کنسسٹنٹلی دیں تو صحیح، مطلب 3 سے 6 مہینے آپ ایک انڈسٹری میں کنسسٹنٹ ہو کے کام کریں تو صحیح، پھر رزلٹس کا پتہ چلتا ہے ہاں یا نہ میں اس کے لیے بنا ہوں یا نہیں، اگر آپ کو کنفیوژن ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ ایک اور پرابلم جو اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے کہ ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا چلا اچھا خاصا، مطلب کورسز والے لوگوں نے بھی ان کو دکھا کہ آپ یہ سیکھ لیں، سے اتنے پیسے بنتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد کسی اور کی ویڈیو دیکھ لی ایفلیٹ مارکیٹنگ کی تو ادھر بھاگ گئے، پھر کسی نے کہہ دیا کہ آپ پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں تو پھر ادھر بھاگ گئے، نہیں، آپ کو ہر انڈسٹری میں پیسہ ملے گا، ہر انڈسٹری میں جتنا آپ چاہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انڈسٹری میں کتنے ماہر ہوتے ہیں۔ میرے استاد تھے جن سے میں نے مارکیٹنگ سیکھی، میں نے اپنے بارے میں اتنا بتایا نہیں کیونکہ میں چاہتا کہ پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، اگر میری باتیں کلیئر ہو جاتی تو پھر میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا دوں گا۔ جن سے میں نے مارکیٹنگ پڑھی تھی، سرٹیفکیشن کی تھی پوری 6 مہینے کی، وہ 2,000 ڈالر کا کورس تھا، اور وہ مطلب پاکستان میں تقریباً جو مارکیٹنگ کی انڈسٹری کے نا ان میں سے بہت کم لوگوں نے کیا، تو مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوں، مطلب ایک ہوتی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس سے اوپر، کیونکہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایک سب کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے تھوڑا پرابلم پہ بھی ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، سائیکالوجی کو بھی دیکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں یہ چیزیں سوری اب میں فلو میں بھول کیا ہوں کہ میں کیا بتا رہا تھا، کائنڈلی ریمائنڈ می پلیز۔ چیٹ میں آپ لکھ دیں، میں کہہ رہا تھا
سر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ساتھ بہت ساری اسکل سیکھیں اور پھر آپ کس میں آگے پرسیو کریں. ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم مطلب ایک فیلڈ کے ساتھ اسٹک نہیں رہتے، ٹھیک ہے، ہم ایک فیلڈ کے ساتھ جوڑ کے نہیں رہتے، ٹھیک ہے. تو آپ چیزیں 6 مہینے دو ایک فیلڈ کو، پہلے تو آپ دیکھو نا آپ کس طرح کے بنتے ہو، ٹھیک ہے. تو اگر اتنی ساری فیلڈ میں نے آپ کو بتائی، آپ کو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کدھر کون سا ہم کام کر سکتے ہیں. اتنا تو مجھے ہے مارکیٹ میں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم ہاں یا یہ میں کام کر سکتا ہوں اتنی ساری چیزوں میں. باقی میں سلائڈ اور بہت ساری چیزیں چلو ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہو جائے گی بہت جلد. جیسے یہ ریڈی ہو کے ہمیں ریسیو ہو جائے گی تو یہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، آپ ریپیٹ میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. تو ایک فیلڈ کے ساتھ آپ اسٹک رہیے، اس میں چیزیں کریے، سیکھیے، اور کوشش کرنی کسی مینٹر کو ڈھونڈے، ٹھیک ہے، جو آپ کو صحیح میں سکھائے. اور ظاہر سی بات ہے مینٹور چارج کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا مینٹور چارج کریں جس کے لیے جو پیسہ ہے نا اس کی سیکنڈ پریورٹی ہو، ٹھیک ہے نا. اگر وہ صرف پیسے کے لیے پڑھا ہے تو پلیز اس کے پاس مت چاہیے گا. آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور لیکن ان کا ٹائم ضائع ہوگا جو آپ کو سکھا رہا ہے. تو ایک فیلڈ کے ساتھ اسٹک رہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے ہی آپ کو کچھ نکل کے آئے گا. کیونکہ میرے کسان نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں کامیاب ہوں گے تو آپ کنسسٹنٹ رہیں، دوسرا آپ اتھینٹک رہیں، مطلب اوریجنل جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے میں زیادہ چیز نہ کریں، ہاں اپنے اسکلس کو پالش کریں، ساری چیزوں کو دیکھیں تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. تو میرا بولنا ہوا بس، اب آپ کی باری. آپ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، آپ کے سوال ہیں، کوئی سجیشن ہے. اور ابھی میں وہ کیا کہتے ہیں گروپ میں بھی ایک فارم ہے شیئر کر رہا ہوں، فیڈ بیک فارم ہے، وہ آپ فل کر لیجیے گا. اور اس کے بعد کیونکہ اسی کے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. یہ میں یہاں پہ بھی شیئر کر رہا ہوں ابھی، اور میں گروپس میں بھی شیئر کروا دوں گا. لیکن گروپس میں آئی تھنک میں نہیں کروں گا کیونکہ جن لوگوں نے نہیں جوائن کی ان لوگوں کو نہیں ملے گا یہ. باقی آپ اپنی رائے دیں. آپ بولنا چاہتے ہیں تو بول لیں، میں تو چاہوں گا کہ آپ بول لیں. آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں، بول لیں. آپ کی سجیشن ہے پازیٹیو، آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہوا، آپ کو کوئی بات ٹھیک نہیں لگی آپ وہ بھی کہیں، اس کے لیے بھی آپ کا ویلکم ہے. تو اب میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں، اب صرف آپ لوگوں نے بولنا ہے. اور ایک کا سوال تھا وہ بھی اب مجھے کائنڈلی ریمائنڈ کروا دیں، وہ بھی میں آنسر کر دیتا ہوں. سر ایسی ایپس یا پلیٹ فارم وغیرہ کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہم آن لائن بزنس یا جابس وغیرہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے بتائی ہے. سوری آپ کی آواز نا تھوڑی کٹ گئی تھی، آپ کائنڈلی اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں. سر ایسی آن لائن پلیٹ فارمز یا ایپس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں جہاں سے ہم یہ سروسز دے سکتے ہیں، فری لانسنگ یا ای کامرس وغیرہ کی، اور ارن کر سکتے ہیں. مطلب پلیٹ فارمز اور ایپس کے بارے میں گائیڈ کر دیں. جیسے فیور ہے، فیور کے بارے میں بھی آئیڈیا نہیں ہے مجھے، اس کے بارے میں بھی ذرا گائیڈ کر دیں. مطلب فائبر ہو گیا اور اپ ورک ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ پیپل پر آ رہے ہیں ہمارے پاس فریلانسنگ کی سائٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک ٹاسک ریبٹ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سائٹس ہیں جن کو ہم یوز کر کے ہم ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ freelancer.com ہے. اچھا اب ایک اور چیز میں آپ لوگوں کی، چلے میں نے پہلے سوچا تھا کہ ایک ہی سیشن کر کے بس کر دیں، اب میں آپ لوگوں کو ایک چوائس دے رہا ہوں کہ ہم ایک اور ویبینار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے 2 ٹاپک سوچے تھے، ایک تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، دوسرا تھا فریلانسنگ کا، ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے پہلے کون سا کرنا ہے. وہ بھی ایسے ہی ہوگا، آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے،
علم جتنی 4 باتیں ہمیں آتی ہیں، ہم سب آپ کا اس سب چیزوں کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو آیا کہ فری لانسنگ ہے اور دوسرا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. تو بتا لیں جس کی ووٹ زیادہ ہو تو پہلے وہ کر لیں گے. جی جی سر فائیور پہ کنٹینٹ رائٹنگ اگر ہم سٹارٹ کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اوریجنل پلیٹ فارم آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اور کوئی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. مجھے صرف اتنا سمجھ آیا کہ فائبر کی طرح کوئی پلیٹ فارم سے آپ کو مجھے سمجھ نہیں آیا. السلام علیکم سر. جی جی سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں MBBS کی، تو جی میں ارن کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جی ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب جو ہے روٹین وہ بہت زیادہ ٹف ہے، لائک مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر جی جی ایز اے اسٹوڈنٹ ابھی میں ارن کرنا چاہوں کہ میں تھوڑا سا ٹائم دوں اور میں اتنا ارن کر سکوں کہ میرا منتھلی لائک 10,000 تک بن جائے، تو مجھے ایسا کیا کام کرنا چاہیے یا ایسا کون سا کام ہوگا جو میرے لیے اس سچویشن میں کرنا بیٹر ہوگا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو تو ویسے ان کے پاس ویسے ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ڈیلی جو فری وقت ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے فری ٹائم؟ لائک فری ٹائم اتنا بولیں کہ 2-3 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے گیا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر آن لائن ٹیچنگ والا کام رہے گا اس کا. اب اس میں یہ ہے جو آپ اتنا کر سکتے ہو کہ اگر آپ کوئی اور اسکل سیکھتے ہو نا اور آپ کے پاس جو بھی 2 سے 3 گھنٹے ہیں تو پھر آپ کو اسکل سیکھنے میں بھی 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے، چاہے آپ کوئی بھی اسکل سیکھ. اس کے علاوہ اور آپ کی کوئی ہابی وغیرہ یا کچھ ایسا ہو جو آپ بتا سکتے ہو کہ اس کو میں ایبل کاروبار اس طرح کچھ بنا سکتے ہو، کوئی ایسی ہابی یا کوئی ایسی چیز؟ سر جب میں FSC میں تھی تو میں بہت اچھا لکھتی تھی اردو میں افسانے وغیرہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا اب یہاں پہ کوئی کام ہوگا. لائک یہ ہو سکتا ہے اور کیا لینگویجز جانتی ہوں میں، لیکن میں نے جس چیز کے بارے میں سوچا نا وہ ہر کام یا اسکل جو ہے آلموسٹ 5 to 6 آورس لیتی ہے پر ڈے کے حساب سے. ہاں وہ آپ کی بات ہے. جیسے میں پتا تھا جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کو تو اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں وہ چیز ختم کر کے آپ اپنا کام ختم کر سکتے ہیں. اچھا اب ٹیچنگ کے علاوہ آپ یہ ہے کہ آپ اپنے 2 گھنٹے اور کہاں پہ لگا سکتی ہو؟ سر تو آپ کے مطلب اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں مجھے ایسی کون سی اسکل سیکھنا چاہیے بینگ اے گرل یا ایسا جی جی میں آپ کی بات آ رہی ہے. ایسا ہے کہ آپ نا جو ہمارا ہے کیا کہتے ہیں اسے نمبر 1 تو ہے ہمارا ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ، دوسرا ایجنسی والا نمبر، اس پہ آپ مجھے وائس نوٹ سینڈ کر دینا، میں پھر آپ کو آرام سے سمجھا دوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو باقی لوگوں کو بھی میں نے جواب دینا ہے اور ہمارا یہ میٹنگ کا ٹائم بھی تقریباً اینڈ ہو جاؤں گا، تو پھر میں آرام سے آپ کو سمجھانا. اور ویسے بھی میں بہت زیادہ بول چکا ہوں. سر میرا سر کوشچن یہ تھا کائنڈلی یہی گائڈ. تھی جی جی یہ تھا کہ جیسے ہم فیس بک پہ کوئی فائبر کا گروپ جوائن کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم کنٹینٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جی CV رائٹنگ کوئی بھی اسکل ہے ہمارے پاس، تو وہ زیادہ تر اسکیم ملتے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی ہوتا ہے تو وہ اسکیمز ہوتے ہیں، اور فیس بک پہ بھی زیادہ تر یہی میں نے دیکھا ہے. تو ہمیں کوئی اتھینٹک یا مطلب کوئی ایسا کوئی گروپ کہاں سے مل سکتا ہے کہ جہاں ہماری جو اسکل ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ بھی دے سکے؟ جس کیمپس تو صحیح بتاؤں تو ہمارے ساتھ بھی بہت ہوئے ہیں، اچھے خاصے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے چیزیں ویسے سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی میٹر کو آنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ باقی میرا جو ایکسپیرینس تھا اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب بھی آپ کسی سے پروجیکٹ پکڑو نا، ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کیا کرو کہ آپ کی اس کے ساتھ ڈیل ڈالنا ہوگی، ٹھیک ہے.
آپ اس کو ایک نیو پوسٹ کریٹ کرو اسی گروپ میں جس گروپ سے آپ کو وہ بتا ملا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پوچھو کہ اس بندے کے بارے میں آپ لوگوں کے ریویوز کیسے ہیں، آیا کہ میں سے پروجیکٹ لے سکتی ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بندہ ظاہر سی بات اگر وہ آپ کے ساتھ اسکیم اس نے کیا تو وہ پہلے اور لوگوں کو اشارہ بھی کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے خدا نہ کرے کچھ برا تو کائنڈلی ایک چیز ضرور کر دیا کریں کہ اس بندے کو ٹیگ کر کے اسی گروپ میں کیا دیا کریں کہ یہ بندہ اسکیم ہے، اس سے کوئی پروجیکٹ نہ لے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھر اللہ آپ کا کہیں اور سے پورا کر دے گا تاکہ کسی اور کا اور برا نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھ کے آپ اس اسکیم سے بچ سکتی ہیں اگر آپ فیس بک کی بات کریں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ فائبر کی ٹیکنیک اور وہ ساری چیزیں سیکھ لیتی تو فائبر پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ کو پروجیکٹ، کیونکہ فائبر پہ آپ کو اپنی دکان لگانے کا موقع ملتا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں اور مجھ سے خرید لو۔ آپ پر کا یہ سین ہے کہ جو لینے والا ہے نا مطلب وہ اس پہ بولیاں لگتی ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، تو اس کا تھوڑا اس سے اپوزٹ سین ہے، تو فائبر پہ آپ جائیں کیونکہ اسٹارٹ فائبر ہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا آسان بھی ہے۔ امید ہے مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اب کیا کرنا، نہیں پہ تو میں بتا دوں گا دوبارہ۔ One thing I would like to add up in جی سر، your تھینک یو۔ conversation, sir. Those جی people who are saying that they are, victim of scam. So the first thing they should do before starting any business or any work online, they should go and search and research about whatever they're going to start. If they see that yes, the work is valid, then they can join that. But if they see that the work is not valid and they don't find, an supportive objectives, then they should not start that work because it can be scam also. جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی یس سر، تو تھینک یو۔ ہاں تو بس آپ ان چیزوں کا دھیان رکھا کریں اور کچھ کریں کہ آپ فی الحال سائٹ پہ رہیں، فیس بک پہ میں اب زیادہ یہ ہے کہ سجیسٹ نہیں کرتا، خاص طور پر بگنرز کو، جو پرو بن چکے ہوتے ہیں ان کی تو چلو خیر ہے،